نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین عطا کیا ہے جو 24/7 کا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ پارٹ ٹائم مسلمان تو ہے نہیں کہ صرف اور صرف کسی ریچولس کے مجموعے کو دین سمجھتے ہو. اللہ کا شکر ہے یہ مائنڈ سیٹ ہمارا ویری مچ کلیئر ہے کہ دین 24/7 کا ہے. ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ فیکٹری مسجد کیسے بنتی ہے. ابھی تک تو ہم مسجد کی چار دیواری کو دین سمجھتے ہیں. ہم اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اب ہم 24/7 کو دین سے بنائیں. 24/7 کو دین بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی آسانی رکھی. ہاں، ایک اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی ہوئی ہے، بلکہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ جل شانہ نے بیک وقت نعمت بتایا ہے اور پھر قرآن کریم میں اسے آزمائش بھی بتایا ہے. ایک اولاد ہے اور ایک مال ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو ایسٹ میں پارک کریں یا لائبلٹی میں پارک کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس مال کو ایسٹ بنا لیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں، اولاد کو صدقہ جاریہ بنا لیں، یا اولاد کو لائبلٹی میں پارک کرتے ہیں. حدیث بات ہے نا، بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بناتے ہیں. اور اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا وہ بلیو. آج ماڈرن سائیکالوجی جو ہے نا اس کے اوپر فرم بلیو کرتی ہے. عجیب بات ہے، مطلب یہ تو 1400 سال بعد سمجھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی کنیکٹ اس کے بلیف سے ہوتا ہے. اس لیے لوگوں کے ایٹیٹیوڈس پہ محنت مت کرو، ان کے بلیف پہ محنت کرو. اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کے یقینوں کی تبدیلی کے لیے آتے تھے اور یقینوں پہ محنت کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو کرپشن کرتا ہے نا اس کا یقین ہوتا ہے پیچھے کام اس سے بنے گا، تو وہ سمجھتا ہے کہ پیسہ اس سے آ جائے گا آسان. تو وہ چیزوں کو جو کہتا ہے نا کہ شارٹ کٹس مارتے ہیں نا، ان کا بلیو ہوتا ہے کہ کام شارٹ کٹ سے بن جائے گا. جو عادی ہے نا اس کو آپ سامنے بٹھا لو، پورے 4 صفوں کا ایس او پی پڑھا دو تو وہ کہتے ہیں یار راشد بھائی آپ کو یہ چاہیے نا رزلٹ، یار آپ ایس او پی کو اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ یہ آ جائے گا. وہ جانا ہی نہیں چاہتا پروسیس میں. اچھا، یہ اس کا بلیو ہوتا ہے باقاعدہ، اور اس بلیف پہ اس کے پاس سکسیس اسٹوریز بھی ہوتی ہیں. یعنی میں ابھی آج کل ایک مارکیٹنگ کو کرا رہا تھا ٹریننگ، اور میں نے کہا کہ اپنے ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کو خیال رکھو مارکیٹ کی ٹیم کے ساتھ جو ہے. تو اس میں ایک لڑکا کھڑا ہوا کہنے کہ سر آپ کو کیا پتا، جب تک آپ جو ہے نا ان کے ساتھ دوسری زبان میں بات نہ کریں رزلٹ نہیں آتا. میں نے کہا بھائی کیسی بات کر رہے ہو، اخلاق داؤں پہ لگا کے رزلٹ آتا ہے. کہنے لگا ہم نے جتنے باسز کے ساتھ کام کیا وہ یہی کرتے تھے. اچھا، اس کے بعد یعنی آپ سوچیں جب آدمی کا غلط یقین بنتا ہے تو سکسیس اسٹوریز بھی شیطان اس کے ساتھ دکھا دیتا ہے، اس کی لیگیسی کیری کرتا ہے وہ کہ چھوڑیں یار اب کیا بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو ملاتا ہوں جتنے لوگوں نے مارکیٹنگ کی ہے وہ سب اسی طریقے سے ماں بہن ایک کرتے تھے ٹیم کی، اور ٹیم بالکل صحیح کام کرتی تھی. اچھا، اس کے بعد سکسیس اسٹوری ہوتی ہے. تو سوچنے کا اس کا تو بلیو بھی بگڑا ہوا ہے، تو اس کا تو یقین تھا یہ کہ نہیں کام بنے گا اس سے. یہ آپ چھوڑ دیں وہاں پہ کہ آپ سے بات کریں گے اور اس سے بات کریں گے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کا بلیو بنا ہوا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہمیں اپنی یقین، اور یقین سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ نیت ہوتی ہے، وہ اس سے بھی پہلے کی چیز. تو ہم اپنی نیت ایک تو یہ کریں کہ بھائی ہم نے یہاں بیٹھے ہیں تو ہم چیزوں کے اندر جو ہے وہ سدھار لے کر آئیں گے، اللہ کے احکامات کو زندہ کریں گے. اور پھر یہ کہ جو ذمہ داریاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی نسبت سے ہم کو عطا کی ہیں وہ ہم پوری کریں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ معاملات دین کا بہت اوکھا چیپٹر ہے. اٹس اے ڈیفیکلٹ چیپٹر. یو ڈونٹ گیٹ اپریسیشن آن معاملات. عمرہ کر کے آئیں گے تو لوگ دعا کرانے بھی آئیں گے، وقت لگا کے آئیں گے، جا رہے ہوں گے تو لوگ دعا کے لیے آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے. لیکن معاملات ایسا ہے نہیں، لیکن مشکل بات ہے. اب مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے، مفتی زین اللہ الدین صاحب حضرت فرماتے تھے کہ دین زندگیوں میں عبادات کی لائن سے داخل ہوتا ہے اور معاملات کی لائن سے نکل جاتا ہے. اس لیے ہے کہ ہم عبادت کی لائن کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، معاملات کی لائن کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. تو ہم صدقے کی دیگ چڑھانے کو تو ہم عبادت سمجھیں گے، قرض وقت پہ ادا کرنے کو اس طرح عبادت نہیں سمجھتے، وقت پہلے سے لوٹا دینے کو اس طرح عبادت نہیں سمجھا جاتا. پورے معاشرے کی بات کرو، ہماری پرسیپشن یہ بنی. تو اس پرسیپشن کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آدمی اس میں دین کا بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے اور نارمس کو فالو کرتا ہے، جو بھی نارمس چلتے چلے آ رہے ہیں. میں کسی کے پاس جا کے بتاتا ہوں، اس کو بتاتا ہوں کہ بھائی زکوٰۃ سی ایف او کے پاس بیٹھتے ہیں. اس دفعہ ہم نے ایک سروے کیا
بڑا مزار سروے تھا, 8 بیلنس شیٹ اٹھائیں, 8 بیلنس شیٹ کی زکوٰۃ نکالنے کی میتھڈالوجی ڈفرینٹ تھی. ایک کے پاس گیا میں, آپ جانتے ہیں نام نہیں ہوتا, ان کو بعد میں نے کہا بھائی تم نے کیسے نکالی ہے یہ؟ تو وہ کہیں گے جی میں ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا, ان کے ساتھ میں نے کیا. میں نے کہا ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھا, میں نے کہا تمہیں کہ ابا جی اس طرح ہی کرتے سی. اچھا ابا جی نے کیا, ابا جی اس طرح ہی کرتے سی. وہ بھائی ابا جی اس طرح کرتی تھی, ابا جی کسی مفتی کو نہ پوچھے تھی, نہیں ابا جی اس طرح ہی کرتے تھی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح ہی کرنا ہے سارا. میں نے کہا بھائی یہ ہیڈ کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ ہیڈ تو کہتے ابا جی نے بھی نہیں دیکھا تھی, بس اس طرح ہی کرنا ہے. بھائی بیلنس شیٹ سے زکوٰۃ نکال رہے ہو یار, کوئی ایسٹ لائبلٹی مائنس کا فارمولا تھوڑی چلاؤ گے, بیلنس شیٹ ہے نا یار, بیلنس شیٹ کے ہیڈس کو دیکھو گے, کسی سے پوچھو گے. اچھا اب یہ ایک پرسیپشن ہے, بیکاز وہ کہتا ہے جو نارمز ہیں ہم صحیح کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آدھی 80% مجمع دیندار, میں غیر دین کی تو بات ہی نہیں کر رہا, اور سب مائنڈ سیٹ لوگوں کو, وہ حلال تجارت اسے سمجھتا ہے کہ ہم تجارت کرتے ہیں اور بینک سے کام نہیں کرتے, بس ہم اللہ کا شکر ہے سب تجارت حلال کرتے ہیں. یہ عمومی مائنڈ سیٹ ہے دیندار مجمع کا. تو ہمیں ایک تو یہ چیز نیت کرنی چاہیے کہ ہم نے چیزوں کو صحیح کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیت قبول ہو جائے تو اللہ اسباب بھی میسر فرماتے ہیں, راستے بھی نکال دیتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی ابتدا ہوتی ہے جو حضرت نے آیت بھی لکھی ہوئی تھی. آپ سوچیں یہ آیت جو ہے نا, جو آیت لکھی فنڈامنٹل آیات میں سے قرآن کریم کی جو آیت حضرت نے لکھی ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کیا آیت کیا پوری, الا ان تکون تجارت عن تراض بینکم, کہ اے ایمان والو آپس میں لوگ مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ, الا یہ کہ وہ ایسی تجارت ہو کہ آپس میں باہمی رضامندی سے ہو. یہ جو باہمی رضامندی ہے نا, تراض بینکم, اس پہ فقہا نے سینکڑوں مسائل نکالے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کیا چیز ہوتی ہے, آفر ایکسیپٹنس لیپس کب ہوتی ہے, کاؤنٹر آفر کیا ہوتی ہے, آفر ڈیلے کب ہوتی ہے, ایکسیپٹنس کب ہوتی ہے, ایکسیپٹنس کے دن کتنے ہوتے ہیں, کاؤنٹر آفر کا میتھڈالوجی کیا ہوتی ہے, آپ نے اور کس کس طریقے سے راضی ہوتی ہے. تو آیت تو فنڈامنٹل ہے, احکامات اس میں بے شمار ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں, ہم نے اپنے بڑوں سے یوں سنا کہ 24/7 کے لیے ایک چیز ہے نیت, اور دوسری کیا چیز ہے, یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ عادت عبادت کب بنتی ہے, عادت عبادت کب بنتی ہے. اس کا برج جو ہے نا, دو ہی چیزیں ہیں, ایک نیت اخلاص اور ایک علم. سیکھ کر لو, اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کر لو. یہاں بیٹھے ہوئے اللہ کا کیا حکم ہے اور نیت سیکھنے کے لیے, تو آپ کا یہاں بیٹھنا عبادت ہے. دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں, 1000 رکعت نماز نفل کا بھی اجر مل رہا ہے. تو نیت وہ چیز ہے جو آپ کی عادت کو عبادت بنا دیتی ہے. تو پہلے تو یہ نیت کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد جس سے حضرت نے فرمایا نا, کیونکہ یہ معاملات. دوسری چیز کیا ہے, دوسری چیز اس کے اندر تراض بینکم میں ہے کہ کلیئرٹی, میوچل انڈرسٹینڈنگ جب آئے گی جب کلیئرٹی ہوگی. یعنی کوئی چیز جو ہے نا پرسپشنز پہ نہ ہو. ماڈرن سائیکالوجی کہتا ہے کہ انسان زندگی کے فیصلے پرسپشنز پہ کرتا ہے, گراؤنڈ ریالٹیز پہ نہیں کرتا. تو پرسپشن کو کلیئر کرنا ضروری ہے, اور پرسپشن جو ہوتی ہے اس کا تعلق آپ کے یقین سے بھی ہوتا ہے, گمان سے بھی ہوتا ہے, دونوں سے ہوتا ہے. تو آپ جب کلیئرٹی لانے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے جو ہم صحابہ سے سنتے ہیں, اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے, اپنی وصایا میں لکھتے تھے, تعاشروا کالاخوان تحاملوا کالاجانب, لیو لائک اے برادرز ڈیل لائک اے اسٹرینجرز. بھائیوں کی طرح رہو, معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو. معاملے کے اندر کیوں, کیونکہ معاملے کی لائن کا گناہ دلوں کو توڑ دیتا ہے. دل ٹوٹے گا تو پھر آدمی جو ہے نا مشکل آتی ہے. مجھے یاد ہے مفتی صاحب کے پاس ایک دفعہ ایک ساتھی آئے, ستر منڈی والے, فیصلہ آباد والے. تو وہ آ کر مفتی زین العابدین صاحب کے پاس آ کر بیٹھے, تو وقت لگائے ہوئے ساتھی تھے, یہ ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپس میں. تو مفتی صاحب نے کہا بھائی آپس میں نہیں کرو, دین بھی جاتا ہے دنیا بھی جاتی ہے, آپس میں کرو. یہ کرنا چاہتے. مفتی صاحب نے کہا بھائی دیکھیں دو باتیں یاد رکھیں. شراکت کا اصول بتایا
کہنے لگے اگر تو یہ چیز موجود ہے تو کرنا ورنہ نہیں کرنا. دینے کا حوصلہ ہو اور معاف کرنے کا جذبہ ہو تب تو کرنا ورنہ بالکل مت کرنا. دین سے بھی جاؤ گے دنیا سے بھی جاؤ گے. دوسری چیز کیا امپورٹنٹ آپ کے ہمارے نزدیک کیا امپورٹنٹ؟ ہمارے نزدیک بعض جگہوں پہ پیسہ اہم نہیں ہوتا، دلوں کا جوڑ اہم ہوتا ہے، خاندان کو جوڑ کے رکھنا اہم ہوتا ہے. تو مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزوں نے فرمایا کہ جوڑ اجتماعیت جو ہے نا اس کی دو بنیادیں تواضع اور ایثار. آپ حضرات کے ہاں ایک چیز کہی جاتی ہے محاورتاً کہ اجتماعیت کے لیے جو ہے نا کسر کھانی پڑتی ہے تھوڑی سی. پوزیشننگز پہ اجتماعیت نہیں ہوتی. میں تو سرنڈر نہیں کروں گا، دس از مائی پوزیشن، ایسا نہیں ہوتا. کسر کھانی پڑتی ہے، چاہے وہ ریلیشن شپس ہوں. پوزیشننگ پہ ریلیشن شپ بھی ٹوٹ جاتی ہے اور بزنسز بھی ٹوٹ جاتی ہیں. کسی کو چھوڑنا پڑتا ہے، تواضع اختیار کرنی پڑتی ہے، ایثار کرنا پڑتا ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اللہ کے لیے چھوڑا ہوتا ہے اللہ اس کو مرنے سے پہلے ملٹی پلائی کر کے ریمبرس کر دیتے ہیں. اللہ اپنے کھاتے میں نہیں رکھتے، وہ ریمبرسمنٹ ہو جاتی. تو پہلی چیز یہ کہ کلیئرٹی ہو. اس کلیئرٹی ہی کے لیے جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ پہلے اپنے رولز کو آئیڈینٹیفائی کریں. ذمہ داریوں کا تعین ہونا، رول کا تعین ہونا بہت ضروری. ہماری سب سے پہلی غلطی یہ ہے، دیکھیں شریعت نہیں آتی، شریعت کا تو کوئی تعلق بہت بعد میں آتا ہے. شریعت تو پہلے پوچھتی ہے کہ بھائی یہ بتاؤ رول کیا ہے تمہارا، کیوں آئے ہو یار. دو یہ اصولی بات یاد رکھیے، پیسہ آپ کی جیب سے نہیں نکلے گا جب تک کسی کانٹریکٹ کی امبریلا میں نہیں ہوگا. یہ معلوم ہونا کہ یہ کون سا کانٹریکٹ کرنے جا رہا ہوں، اس کا نام فقہ المعاملات ہے، اس کا نام علم ہے، اس کا نام لا آف کانٹریکٹ ہے. اسی لیے آپ تمام حضرات کے لیے باقی تو جو بنائیں گے تو بنائیں گے، ایک کورس کمپلسری فرض عین ہے اور وہ ہے لا آف کانٹریکٹ. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ 12 کانٹریکٹ جن سے آپ صبح شام کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے اصول ہیں کیا. کب کوئی چیز کاؤنٹر آفر بنتی ہے، کب کوئی چیز ایکٹ ہوتی ہے، کیسے کر رہے ہوتے ہیں، پوزیشنز کی کیا اصول ہوتے ہیں، کنسٹرکٹیو پوزیشنز کتنی ہوتی ہیں، فزیکل پوزیشنز کتنی ہوتی ہیں. آپ کو بیسک شریعت کا تو کانٹریکٹس بتاؤ، حقوق معاملات تو بتاؤ. آپ کو وعدے میں، ایگریمنٹ میں، کانٹریکٹ میں فرق کیا ہوتا ہے، کس جگہ پہ پرومس کرنی ہے، کس جگہ پہ ایگریمنٹ کرنا ہے، کس جگہ پہ کانٹریکٹ کرنا ہے، کرنا کیا ہے، معاملہ کس طرح کرنا ہے. تو اسی لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ اس سے رول آئیڈینٹیفائی ہو. ہمارے ہاں سب سے پہلی غلطی جو فیملی بزنسز میں ہوتی ہے، کپڑے کی دکان سے لے کے بڑی بڑی بلین ڈالر ہمارے جو ہے نا انڈسٹری. ابھی میں سیالکوٹ میں تھا، میں نے یہ سوال اٹھایا چیمبر میں، ایک ورک شاپ تھا، میں نے ان سے سوال اٹھایا تو وہ کہنے لگے ہاں جی یہ تو مسئلہ ہے، یہ تو ہم نے نہیں سوچا تھا. یہ وہاں بھی ہوتا ہے. کیا مسئلہ ہے کہ جب اولاد شامل ہوتی ہے، کاروبار میں آتی ہے تو کوئی رول طے نہیں ہوتا. کر لیں گے انشاءاللہ، غلط ایک کوئی ہے یار گیڑی جی شہر کی ضرورت ہے تو لے لیں. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ انجوائے کرتا ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے ہوتا ہے، اس کی اولاد بھی سب سے پہلے آتی ہے. سب سے چھوٹا والا کہتا ہے میں تو مظلومین میں سے ہوں، وہ اپنے آپ کو ساری زندگی مظلوم ہی سمجھتا رہتا ہے. اماں ابا اگر لاڈلا ہوتا ہے فیکٹری میں مظلوم ہوتا ہے. تو اماں بیچاری اسی دکھ میں رہتی ہیں کہ دیکھا اس کو تو بیچارے کو ملا ہی نہیں. اچھا وہ سب سے آخر میں اس کی انٹری ہوتی ہے. اچھا اب یہ کامن چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں واضح ہیں، ہمیں پتہ ہے. اب جب آپ سیم گلے سے لے رہے ہیں، کوئی رول ہی طے نہیں ہوا تو ہوگا کیا. بھائی میں کہوں یار مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میری دکان ہے، میں نے راشد بھائی سے کہا یار راشد بھائی آپ ایسا کیجیے گا، یار مجھے 5 لاکھ کی ضرورت پڑ گئی ہے، یہ بس مجھے کچھ ادائیگیاں کرنی ہے، پلیز بھجوا دیں. راشد بھائی نے مجھے 5 لاکھ بھجوا دی یہ سوچتے ہوئے کہ ROI کم از کم 10% تو ہو گئی. نجیب صاحب سمجھ رہے تھے کہ یہ قرض حسنہ ہے، اور قرض حسنہ کا مطلب ہے قرض لے کے ہنس دو. اب جب رول تو طے نہیں کیا، نہ انہوں نے پوچھا نہ میں نے پوچھا، کچھ طے نہیں ہوا، لگ گئے پیسے. اب کیا ہوا جب انہوں نے مانگا اور میں نے ٹال مٹول کی تو انہوں نے کہا اچھا چلو ایسا کرو پروفٹ ہی دے دو. میں نے کہا کون سا پروفٹ بھائی، یہ تو قرض تھا. کہ کون سا قرض بھائی، یہ تو آپ نے کاروبار میں مانگی تھی یار. اب پھٹنا شروع ہو گیا کیونکہ آپ نے کلیئرٹی وہاں پہ کی نہیں تھی، رول ہی ڈیفائن نہیں کیا تھا. اچھا سب سے پہلی چیز
وہ ہے رولز کا ڈیفائن کرنا. اور جب آپ رول ڈیزائن کرتے ہیں پھر شریعت آتی ہے. پھر شریعت کی اسکروٹنی بعد میں شروع ہوتی ہے. پہلے رول تو بتایا بھائی آپ نے پیسے جو 5 لاکھ دیے ہدیہ دیا ہے, 5 لاکھ آپ نے قرض دیا ہے, 5 لاکھ آپ نے نجیب صاحب کا انویسٹمنٹ کی ہے, 5 لاکھ امانت رکھوائی ہے, 5 لاکھ کیا دیا ہے آپ نے, 5 لاکھ طے کریں نا پہلے. شریعت تو بعد میں آئے گی. انہوں نے کہا میں نے امانت رکھوائی ہے, تو شریعت بولے گی نجیب صاحب نجیب صاحب یہ 5 لاکھ اٹھائیں لاکر میں رکھیں, امانت استعمال نہیں کر سکتے آپ. حکم ہی بدل جائے گا. قرض ہے تو حکم بدل جائے گا. تو پہلے تو رول طے ہوگا. سب سے پہلی چیز وہ ہے رول کی آئیڈینٹیفیکیشن. فیملی کے اندر جتنے افراد بیٹھ رہے ہیں ان کے رولز کیا ہیں. رول طے ہوتا ہے تو ایک ذمہ داری تو شریعت کی ہوتی ہے جو اس رول سے متعلق ہوتی ہے. ایک ذمہ داری وہ ہوتی ہے جو کاروباری نوعیت کی ذمہ داری اس پہ پڑتی ہے. تو آپ اس کو کاروباری نوعیت کا ذمہ داری کا تعین کر لیں کہ بھائی یہ کیا کام کریں گے, اور پھر اس کے نتیجے میں جو ان کو اوپر لائبلٹیز اور بینیفٹس ہیں اس کا تعین کر لیں. کیونکہ ان کو تنخواہ ملے گی نہیں ملے گی, یہ امپلائی ہوں گے, امپلائی کس طرح کے ہوں گے, جو بھی یہ لکھ دیں نا, تاکہ ایچ آر والا پریشان نہ ہونا. یار قانون بنا دیا ایچ آر میں کہ بھائی جو لیٹ آئے گا نا اس کے پیسے کٹیں گے. قانون بنا دیا, اس کے بعد اس کو نوٹس ایشو ہوگا. تو سب سے لیٹ تو ڈائریکٹر ہی آتے ہیں, ان کے بچہ سب سے لیٹ آتا ہے, باقی سب لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو بھائی یا تو اس کو بتا دیں کہ دیکھیں سیٹ اور سیٹ کے بچے سب ایگزیپٹڈ ہیں, باقی سب کے لیے یہ لا فنش ختم ہو گئی. لکھ لینا, اس کو کلیئر کر دیں. اس ایچ آر والے کو کیوں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے, پریشانی نا. اور سب کو پتا ہو یہ لا ہے, یہ کانسٹیٹیوشن ہے. اسی سے یہاں بات نکلتی ہے کہ جس طریقے سے اپنے کاروبار کو آپ چلانا چاہتے ہیں پہلے وہ تحریر میں لے کر. مفتی کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی تو ہے نہیں کہ وہ آپ کے یہاں جا کے انویسٹیگیٹ کرے گی. وہ تو پہلے جو آپ لکھ کے لائیں گے اس کے مطابق تجزیہ کرے گی کہ جو رول آپ نے طے کیا تھا اس رول کے اعتبار سے یہ مناسب ہے یا نہیں ہے جو طریقہ کار آپ طے کر رہے ہیں. اگر یہ مثال کے طور پہ فیملی ہے ہی نہیں, آپ نے کسی اور سے شراکت کی ہے, تو ہاں بات یہ امپورٹنٹ بات ہے, تو آپ طے کریں گے. پھر وہ والی بات تھی جو آپ اس وقت کر رہے تھے, شراکت کا تو اصول ہے کہ جس میکانزم کے ساتھ جس کے ساتھ آپ انٹری کریں گے اسی طرح ایگزٹ کریں گے. ابھی راشد بھائی نے درمیان بات کی تھی ویلیویشن, تو اگر آپ نے جو ہے نا وہ مارکیٹ ویلیو پہ انٹری کی ہے تو مارکیٹ ویلیو پہ ایگزٹ ہوگی. کیونکہ آپ کے پاس تو ایک کاروبار ہوگا, آپ کے پاس تو ایسٹس ہوں گے, انویسٹر کے پاس تو ایسٹ نہیں ہوں گے, اس کے پاس تو کیش ہوگا. تو آپ کے ایسٹس کی ویلیویشن کیسے ہوگی؟ اگر آپ کی بک ویلیو انٹری پہ بک ویلیو ہے تو ایگزٹ بھی بک ویلیو پہ ہوگی. انٹری فیئر ویلیو پہ ہے تو ایگزٹ بھی فیئر ویلیو پہ ہوگی. جو انٹری ہے کی ویلیویشن ہے وہی ایگزٹ کی ہوگی. آپ نے شراکت کر لی, آپ نے چیزوں کو طے کر لیا, کسی سے پیسے لیے ہیں تو بس ٹھیک ہے, اسی اعتبار سے کر لیں. مطلب یہ دوبارہ جو پہلے آپ نے کہا کہ کام مس کر رہا ہے آدمی, جو بچے آگے اس کو پتہ نہیں کیوں آ رہے ہیں, یہ مطلب پارٹنر ہے تنخواہ پہ اور سالوں سال چل رہے ہیں, اس کو ذرا واضح کریں اس میں مسئلے کیا ہوتے ہیں اور کس طرح کہاں کب ڈیفینڈ کرنا چاہیے. دیکھیں اصل بات تو پہلی بات یہ طے کرنی چاہیے بھائی صاحب کہ کیا یہ لازمی ہے کہ آپ کے بچے نے آپ کے کاروبار میں آنا اور کچھ نہیں کرنا. طے کر لیں کہ بھائی اس کو باہر نہیں جائے گا. دیر آر کمپنی, دیر آر, ہم نے میں 3-4 کانسٹیٹیوشن دیکھیں, بعضوں کہتا ہے کہ صرف بڑا بچہ آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا, صرف ایک بیٹا آئے گا. اچھا جب ایک بیٹا آئے گا تو باقی بچوں کے ساتھ جب وہ کاروبار کریں گے تو کیا فیملی کا کوئی آدمی ان کے ساتھ ہوگا؟ میں نے کہا ہاں 20% جو ہے نا وہ 30% 40% کمپنی اپنی ایکوٹی ڈالی گی, کمپنی کا ایک ڈائریکٹر بھی آپ کے ساتھ بیٹھے گا, باقی اس کے والد اس کے ساتھ بیٹھے گا. طے کر لیں, یہ تو آپ کے طے کرنے کی بات ہے, آپ جس طرح کاروبار کرنا چاہتے ہیں. بیٹا آپ کا آئے گا نہیں آئے گا, کاروبار میں سب کے بچے آئیں گے نہیں آئیں گے, کیا ہوگا. اور اصل بات یہ ہے کہ وہ جو بچہ محنت کر رہا ہے اس کی اجرت کس نوعیت سے ہوگی. آپ اس سے عاریتاً کام لے رہے ہیں یا اجارے پہ تحت کام لے رہے ہیں. آپ اپنی مدد کروا رہے ہیں کہ بھائی باپ کام کرتا ہے تو میری مدد کر دو, آگے کچھ پاکٹ منی تمہیں دے دیا کروں, ٹھیک ہے یہ عاریت ہے, آپ کی طرف سے ہدیہ ہے, آپ دیتے ہیں. یا آپ اس کے ساتھ اجارے کا کانٹریکٹ دیں گے, نہیں تو مجرت پہ ہو, یا آپ نے اس کو شراکت دار بھی بنایا ہوا ہے, یہ تو آپ کا, اس میں شریعت خاموش ہے, یہ تو آپ کی اپنی
میتھڈالوجی سائیکل ہے کہ آپ کس طرح جو بھی کر رہے ہیں لکھ دیں. شریعت آپ کو یہاں پہ کوئی پرسکرائب نہیں کرے گی, وہ کہے گی بھائی جو بھی کرنا چاہتے ہو لکھ دو, پھر اب اس کے بعد آگے ہم اس بات کو طے کر لیں گے. آپ نے جو بھی کرنا ہوگا اس کو آپ طے کر لیں گے اس کو. پھر آپ جب آگے کاروبار کو اپنا کرنا چاہتے ہیں اور جب ہم اس کو چلاتے ہیں, اگر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ چیلنج جو ہمیں سب سے زیادہ آتا ہے کہ جب ہماری سیکنڈ جنریشن ان ہوتی ہے. دیکھیں فرسٹ جنریشن جو 3 بھائی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ایک ماں کی اولاد ہوتی ہے. سیکنڈ جنریشن جب آتی ہے نا تو اس میں وہ ایک ماں کی اولاد نہیں ہوتے. وہاں اگر چیزیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں نا تو پھر مسائل, چیزیں بیڈ روم میں طے ہوتی ہیں, اور جب چیزیں بیڈ روم میں طے ہوتی ہیں تو پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے تو کوئی لکھا ہی نہیں ہوتا. تو اب ان کی بیگم جو ہے وہ, اب جن کی زیادہ سیاحی ہوتی ہیں وہ زیادہ پڑھاتی ہیں, کم ہوتی ہیں وہ کم پڑھاتی ہیں, کیونکہ آپ نے خود ہی ان کو روم دیا ہوتا ہے کہ بیٹے یہ بیڈ روم میں خود ہی طے کر لینا کیا کرنا ہے. آپ نے تو لکھا ہی نہیں ہوتا, چیزوں کو طے ہی نہیں کیا ہوتا. اور مطلب میں کوئی ہائپوتھیکل کیسز نہیں بات کر رہا, یہ بالکل گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اور اسی لیے تمام بڑے کہتے ہیں کہ کاروبار کی بات گھر میں نہیں آنی چاہیے. بے برکتی اور فتنے کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جب یہ گفتگو آپ کی بیڈ روم میں طے ہونا کہ آپ وہاں سے چیزوں کو کلیئر رکھیں نا, بالکل واضح رکھیں, آپ کلیئرٹی کے ساتھ رکھیں. بھائی ہو سکتا ہے دیر آر سرٹن تھنگ کہ جب وہ آپ نہ منتقل کریں, آپ رکھیں ادارے پہ, ٹھیک ہے, ایک عمر میں جا کے کریں. ہمارے فیملی بزنس کے ساتھ جو ایک سب سے بڑا چیلنج, 2 بڑے چیلنج, مطلب معاف کیجیے گا میں بہت ہی عام سی گفتگو کرتا ہوں, اس لیے آپ کسی کی شان میں گفتگو ہوتی پہلی معذرت نہیں, شان مطلب بہت ضروری. دیکھیں 2 چیزیں جو ہے نا ہماری اسٹیٹ کے ساتھ 2 مسئلے ہیں. اچھا اس میں ہمارے اللہ کا شکر ہے پاکستان ایک ایسی دھرتی ہے یہاں پہ ملٹی نیشنل آگے بھی سیٹ ہو جاتی ہے. پوری دنیا میں وہ ملٹی نیشنل ہوتی ہے, اللہ کے کرم یہاں جیسی لینڈ کرتے ہیں وہ بالکل سیٹ ہو جاتے ہیں. $1 بلین کی سیٹ مل جائے گی. ہاں تب وہ سیٹ کی طرح کام کرتے ہیں. سیٹ کے 2 مسئلے ہوتے ہیں. مطلب مسئلے کیا ہیں, یہ ان کی اسٹرینتھ ہو گئی, ہماری اسٹرینتھ ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے کہ ان کی زندگی میں ریٹائرمنٹ ہوتی ہے. تو میاں صاحب چاہے وہ ویل چیئر پہ آئیں, وہ آ کے بیٹھتے ہیں, وہی بیٹھتے ہیں اور میجر فیصلے ہوتے ہیں. اچھا ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے کہ 55 سال کے بعد آپ خطرناک فیصلے تو کر ہی نہیں سکتے. مطلب مثال کے طور پر خطرناک فیصلہ انہوں نے یار یہ پورٹ فولیو چینج کرنا ہے, وہ کہتے تھے ہم یہ کام کرتے ہیں, نہیں یہ نہیں کرنا جی, یہ کام کرنا. چھوڑو یار, ابا جی کے زمانے سے ایک کام چلتا چلا آ رہا ہے, دادا کے زمانے سے کام, اب یہ تم نے کہاں کیا ہے, کبھی یہ کام کیا ہے تم نے, چھوڑو یہی کام کریں. ہم نے کپڑے کا کام کیا ہے, سوتر کا کام کیا ہے, ہم نے ٹیکسٹائل میں لگا لی, یہاں لگا لی, اب ڈینم لگا لی, بس اس سے ادھر نہیں جائیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں جی آئی ٹی سیکٹر میں جائیں گے, نہیں اس میں نہیں جانا. ہمارے ساتھ مسئلہ ہے نا اس وقت, بہت بڑے فیملی بزنسز کے اندر سب بہت بڑے چیلنجز تھے جب یہ بڑے بڑے بزنسز جو ہیں وہ پاور جنریشن میں شفٹ ہوئے. بڑے فیصلے تھے, ریئل اسٹیٹ میں شفٹ ہوئے, بڑے فیصلے تھے, کبھی کیے ہی نہیں تھی. اچھا اس کی پازیٹیو نیگیٹو ہر جگہ پہ آئے. جن تو اس زمانے میں شفٹ ہوئے جب ریئل اسٹیٹ نیچے آ گئی تو کہتے میں پہلے نہیں کرتا تھا, جڑا کام کر دیا ہے نا وہی کر. اچھا جہاں جس زمانے میں بوم تھا انہوں نے کر دیا. اب ان بچوں نے کہا کہ دیکھا بھائی ہم کہتے نہیں تھے آپ پورٹ فولیو شفٹ کریں آپ. لیکن یہ مسئلہ ہے, پہلا مسئلہ ہے ٹائم. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کرنا نہیں آتا. تو اللہ کے فضل و کرم سے جس آدمی کو رکھتے ہیں اس کو ایک ٹائٹل کے ساتھ رکھتے ہیں. ایک انڈسکلوز ایگریمنٹ کے ایک کلوز ہوتا ہے جو انڈسکلوز ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ 100% رسپانسبلٹی اینڈ لائبلٹی آپ کی ہے, 0 اتھارٹی. اچھا یہ بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, وہ آ کے بیٹھتے ہیں کہ یہ کام نہیں یہ جو ہے نا یہ پتہ ہے تمہیں دادا جی کے زمانے سے یہ آدمی یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ان کو نہیں لانا. اس کو چینج کر دیں جی, ان کو تو ایکسل کی شیٹ بھی نہیں آتی, یہ ابھی تک لیجر کھول کے بیٹھتے ہیں. نہیں بیٹے تم کہتا ہے مجھے طے کر دیں مجھے کرنا کیا ہے. اتنی ٹیم تو یہی ہے لیکن کچھ کام کر کے دکھاؤ. اگر تم کر کے دکھاؤ گے نا تو پھر ہم تمہارے ساتھ نئی ٹیم رکھیں گے. تو وہ ایگ اور چکن کا مسئلہ چلتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے کام کرو, کچھ کر کے دکھاؤ تو میں ٹیم دوں گا. وہ کہتا ہے ٹیم دو تو میں کام کروں, میں ان ٹیم کے ساتھ تو میں کام ہی نہیں کر سکتا. تو اچھا یہ کامن مسئلہ ہے. یہ میں آپ کو سارے وہ مسئلے ڈسکس کر رہا ہوں جن کو بیٹھ کے ہم آربیٹریشن میں حل کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. یہ وہ مسئلہ ہے, کامن مسئلہ آتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ہم بھی ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ 100% گفٹ زندگی میں کریں. میں تو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتا.
اور کیسز ایسے آئے ہیں, اللہ معاف کرے, زمانہ ایسا ہے کہ ہم کہتے ہیں مور دین 60% زیادہ نہ کریں. ہم سب سے اہم چیلنج 40% بھاؤ اپنے پاس بالکل ہاں بچہ نکال دے گا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت چیلنج آ رہے ہیں, وہ ہے بچیوں کی اور بہنوں کی میراث. سب سے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ اس کی اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے تو آپ اولاد کو بہت ہی, اولاد کے ذمہ فیکٹری کر کے چلے جائیں گے, کاروبار کر کے چلے جائیں گے بیٹوں کے ذمہ, تو مشکل ہے. ہاں یا تو آپ اس پہ کھڑا کر دیں کہ آپ بیٹیوں کو بنا دیں اس میں اور شیئر ہولڈنگ دے دیں, اور شیئر ہولڈنگ کے بعد جو ہے وہ ان کا ڈیویڈنڈ آتا رہے اس کو. لیکن ایسی شیئر ہولڈنگ کا کیا فائدہ کہ جب بہن جو ہے وہ پیسے مانگنے کے لیے آئے کہ نہیں بھائی تمہارا حصہ تو ہے نا, وہ حصہ کیا کرے گا, نہ اس کا ڈیویڈنڈ آتا ہے, جب اس کو بیٹی کے لیے شادی کی ضرورت ہوتی ہے تب بھی نہیں کرتا کہ تمہارا حصہ تو ہے. اوکے جی, اگر کاروبار سے اتنے بہن کو پیسے دے دیں گے, پیسے نکال لیں گے تو پھر تو کاروبار ہی ختم ہو جائے گا, فیکٹری بک جائے گی. ارے بھائی بک جائے, ایسے فیملی بزنس کی شریعت کو ضرورت نہیں ہے کہ جو اللہ کا حکم توڑ کے جو ہے وہ قائم کرے, ایسی اجتماعیت کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس سے بے برکتی شروع ہوتی ہے. جس دن بہن کی مرضی کے بغیر میراث پہ آپ قابض ہوتے ہو, میراث استعمال کرتے ہو کسی بھی وارث کی اجازت کے بغیر, تو بے برکتی کا آغاز ہو جاتا ہے. کیونکہ مسلمان کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا حرام ہے. تو حرام کوئی سود سے تھوڑی آتا ہے, حرام تو اس طرح بھی آتا ہے, کسی کا پیسہ دبانے سے بھی آتا ہے, میراث سے بھی حرام آتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں تو حرام تو اس سے بھی داخل, حرام دھوکے سے بھی آتا ہے. تو ایک تو یہ ہماری کلیئرٹی بہت ضروری ہے کہ ہم نے اپنا فیملی کانسٹیٹیوشن کس بنیادوں پہ بنانا ہے. آپ نے آگے کا لاہ عمل کیا طے کرنا ہے, اور سب سے اہم بات اس میں آپس کا جوڑ ہے. آپس کے جوڑ کے لیے ہر ہفتے وار مشورہ, یعنی 3 دن میں مشورہ, وہ سب کے ساتھ بٹھا کے ضروری. جو بھی کاروبار کے اندر لوگ شریک ہیں, بیٹے ہیں, بھائی ہیں, بھتیجے ہیں, کوئی بھی. اور جب آپ آہستہ آہستہ آپ ڈیلیگیٹ کریں اتھارٹی کو, اور یہ سمجھ لیں اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے, وہ آپ کو برداشت کرنی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہیں یار میں نے کہتا جس طرح میں کرتا ہوں نا اس طرح نہیں کہتا, وہ نہیں کرے گا, ڈیفینیٹلی نہیں کرے گا. وہ آپ کو وہ کاسٹ برداشت کرنی ہوتی ہے, کچھ نقصانات وہ کرے گا, اسی طرح کر کے وہ سیکھے گا. ہاتھ چھوڑنا پڑتا ہے, کچھ اتھارٹی آپ کو دینی ہوتی ہے. یہ اب آپ دیکھتے ہیں اپنے بزنس ڈائنامک سے کہ کس جگہ پہ کیا اتھارٹی دینی ہے. لیکن یہ زیادہ بہتر ہے کہ زندگی میں دے کے جائیں, بجائے اس کے کہ آپ کے بعد اس کے اوپر پڑے اور اس کو کچھ بھی نہ پتا ہو کیا چیز ہے. وہ تو ڈیزاسٹر ہوتا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی چیزوں میں کلیئرٹی رکھیں. ابھی کووڈ کے زمانے میں ایک ہوا, ہمارے ایک میمن سیٹ تھے, تو ان کے یہاں وراثت کا مسئلہ آیا, میراث کا مسئلہ میرے پاس آیا, اور بھائیوں میں آپس میں لڑائی تھی. اچھا اب ظاہر سی بات ہے, میراث کا تو سب سے پہلا اصول ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف ایسٹس. ایسٹس ہی آئیڈینٹیفائی نہیں تھے. اچھا ایسٹس آئیڈینٹیفائی نہیں تھے. آپ کو پتا ہے وہ شخصیت جن کو ان کے سارے ایسٹس کا پتا تھا وہ کون تھی؟ وہ ان کا پرسنل برانچ مینیجر. سب کچھ اس کو پتا. دبئی میں کس جگہ پہ اکاؤنٹ ہے, فلیٹس کہاں پر ہے. اچھا بیٹے جو ہے نا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ ابا جی تو دبئی جایا کرتے تھے, ان کی تو فلیٹس تھے وہاں پہ, اور یہ تو تھے فلیٹ مل کے نہ دے. اس کو سب پتا. میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے, اس کو میں نے ادھر ادھر کہلوایا. میں نے کہا بھائی اللہ کے واسطے تم بتاؤ یار کدھر کدھر ہے نوکر, کیا کیا چیزیں, کیونکہ تم گناہگار ہو گئے. اس کو اب آپ یہ جو مزاج ہے نا کہ سب چیزیں چھپا کے رکھو, اولاد کو بھی کچھ نہ پتا ہو, یہ بھی ہمارا ایک مزاج ہے, خطرناک مزاج ہے. اور چیزیں کیونکہ لکھت پڑھت میں ہوتی ہی نہیں ہے اور واضح ہوتی ہی نہیں ہے. اب ایسٹس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہے, میں آخری بات ختم کروں لیکن ایک بنیادی بات یہ کروں کیونکہ یہ سب کے لیے ضروری ہے, اس کا تعلق فیملی بزنس سے نہیں ہے, عام ہے. اپنی زندگی میں ایسٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے کہیں پہ لکھیں.
ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم فیملی بزنس میں ڈیو ٹو دس ٹیکس ایشوز یہ ہے کہ چیز کوئی اور کسی اور کے نام ہوتی ہے، استعمال کوئی اور کرتا ہے، حقیقی مالک کوئی اور ہوتا ہے. اب آپ بتائیں برا میرا مفتی کیا کرے گا؟ مفتی کوئی آئی سائی تھوڑی ہے کہ بھیٹ کے ایجنٹ بیٹھ کے دیکھے گا بھائی بتاؤ کیا ہے بھائی. وہ تو کاغذ کے اوپر بولے گا، کاغذ بول رہا ہے کہ یہ مالک ہے. کورٹ آف لا بھی یہی بولے گا کاغذ میں یہ مالک ہے، حقیقی مالک کوئی اور ہے. یہ تو سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ اور ہم ابھی تک بھگت رہے ہوتے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں ایسے فیملی بزنس میں جس میں آپ لوگ بے نامی کی جائیدادیں جو ادھر سے ادھر کسی کے نام ہوتی ہیں تو وہ خطرناک چیز ہے. اور اسی لیے اپنی ایک کتاب ضرور گھر میں ہونی، اور جو مشترک فیملی میں رہتے ہیں خاص طور پر، یا تو آپ دل بڑا کریں اور اگر آپ اور آپ کی اہلیہ اور صرف بچے رہتے ہیں تو گھر کا سامان اہلیہ کے نام ہبا کر دیں، زندگی آسان کریں. بھائی سارا تمہیں گفٹ ہے، کوئی اس میں میراث ہے ہی نہیں، اللہ چاہے جاؤ ہاں خود آپ گھر کے سامانوں سے فارغ ہیں. کیونکہ یہ سوال تو یہ نہیں کہ یہ کس کا ہوگا، یہ فرانس کس کا ہوگا، یہ کس سب میں تک چمچی میں ہے، سوئی سے لے کے جہاز تک ہر چیز میں میراث ہے. میراث پرسیپشن میں تھوڑی تقسیم ہوتی ہے، ایسے ڈیفائن نہیں ہے. 4 بھائی رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں اور وہ ڈرائنگ روم میں کہیں پہ اے سی کی ضرورت پڑ گئی، اس نے ایک نے آ کے لگا دیا. اگر اس کا انتقال ہو جائے تو والدہ بولے میں ہی رہتی تھی، میرے لیے تو لایا تھا. اس کی بیوی بولے کہ نہیں یہ تو میرا شوہر لایا تھا. کہ تمہاری تھوڑی، میرے لیے لایا تھا، میں ہی رہتی تھی یہاں پہ، لکھا ہوا کہیں تھا نا. کیسے پتا چلے گا؟ تو چیزوں کو لکھت میں لانا بہت ضروری ہے اور اس کو واضح کریں. میں نہیں کہتا کہ آپ چلیں، یہ تو ایک کام ہے ہی کہ اپنی وصیت کو لکھنا چاہیے، لیکن کم از کم ایسٹس کو ضرور لکھیں. آج آپ کے پاس جتنے ایسٹس گھر میں ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے کس کی ملکیت. گاڑیاں ہیں، چیزیں ہیں، وہ کس کی ملکیت ہے آپ طے کریں. کوئی ایسٹس آپ نے بچوں کو استعمال کے لیے دیے ہیں اس کو بتا دیں، یا تو ان کو مالک بنا دیں. آپ مالک ہیں تو آپ لکھ دیں کہ میں مالک ہوں، تاکہ پتہ چلے میراث ہوگی اس میں یا میراث نہیں ہوگی. اس میں جتنا وضاحت کرتے چلے جائیں گے چیزوں میں چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی. ہمارے یہاں بزرگوں میں اس کا بہت معاملہ ہے. میں نے مفتی صاحب کو بھی دیکھا. مفتی صاحب کا ایک کمرہ ساتھ ہی تھا جو مہمانوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو آپ آتے تھے نا تو حضرت تھانوی کے بارے میں ہم نے یہ سنا تھا. مفتی صاحب کو بھی یہ دیکھا کہ وہ آگے پوچھ لیا کرتے، جیسے راہب کوئی آیا کہ بھائی آپ رہو گے رات کو یہاں پہ یا نہیں رہو گے، کھانا کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے، کھانا پرہیزی تو نہیں کھانا، سب چیزیں پوچھ لیں. اب آپ کو برا لگے، ان کو لیے راحت تھی. کیوں کہ پتہ چلا وہ تو سب اچھا خاصا مٹن کڑھائی پا کے لے کہیں نہیں مجھے تو ڈاکٹر نے سبزی کہا ہوا تو ٹائم کھاتے. ارے تو بھائی بتا دے تو میں سبزی کھاتا ہوں یار، گھر والوں نے کیوں مشقت کی اتنی؟ بات واضح کر دیں نا. تو یہی چیز کاروبار کے اندر ہے، گھر کے اندر ہے، معاملات کے اندر ہے، اپنے احساسوں کے اندر ہے. آج سے ایک چیز تو لے کے جائیں، 3 مہینے بعد اس کو ہم چاہے ڈسکس کر لیں گے. اپنی ایسٹ بک تو گھر کی مینٹین کریں. کون سے کتنے ایسٹس ہیں میرے پاس، گھڑیاں کتنی ہیں، موبائل کتنے ہیں، چیزیں کتنی ہیں، کون سی کس کی ملکیت ہے. ایون پنکھا بھی، ایون کچھ پنکھا بھی. حضرت تھانوی نور اللہ مرکزوں کے تو سرائی کے ڈھکن پہ بھی لکھا ہوتا ہے یہ میری ملکیت ہے. تو کیونکہ کوئی کسی کو گناہ گار نہ کرے نا، پیچھے والے کو گناہ گار نہ کرے. اس کو کہتے ہیں سن ود آؤٹ ٹیسٹ. ہاں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حضرت جب بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو حضرت ایک کمرے میں آ گئے تھے جو ان کا دارالمطالعہ تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا، اسی میں چارپائی تھی. تو جب کوئی سامان لے کر آتا، کھانا کے لیے ٹرے وغیرہ میں سامان آتا تو وہ کھانے کے بعد فوراً کہتے تھے بھائی اس کو اٹھاؤ یہاں سے لے کے جاؤ لے کے جاؤ. تو مفتی صاحب وغیرہ ان حضرات نے فرمایا کہ ہمیں بعض دفعہ عجیب سا لگتا تھا کہ ابھی تو رکھا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے ایک دفعہ محسوس کر لیا کہ یہ لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں. تو فرمایا دیکھو
اس گھر میں جتنی اشیاء میری ملکیت ہیں میں اپنی اہلیہ کو تمہاری والدہ کو ہبہ کر چکا ہوں, انہیں بتا چکا ہوں, اور میری کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کمرے میں جتنی بھی چیزیں وہ میری ذاتی ملکیت. میں نہیں چاہتا کہ اسرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہو اور اس کمرے میں کسی اور کی چیزیں موجود ہیں. تو جو حضرات احتیاط کرتے تھے وہ اس حد تک احتیاط کرتے تھے کہ میں اپنی چیزوں کا ایسٹس کو مینیج کروں, اور ایسٹس آئیڈینٹیفائی نہیں ہو تو زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ نہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, نہ میراث ہو سکتی ہے, نہ ویلیویشن ہو سکتی ہے, نہ شراکت چل سکتی ہے, کچھ بھی نہیں چل سکتا. تو ایک چیز تو یہ کہ ہم ایسٹ بک مینٹین کریں. کچھ ورک شاپس کمپلسری ہیں, اس کے لیے ہم اپنی ترتیب بنائیں کہ یہ تو ہم نے سیکھنا ہے, کیونکہ یہ علم ہے. آپ ظاہر سی بات ہے ہماری اس کاروبار عبادت بن جائے اس کے لیے نیت اور علم دونوں ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کا حکم تھا اس لیے میں نے مذاکرات عرض کر دیا. بہت ماشاء اللہ حضرت نے بات ارشاد فرمائی. اچھا ویسے میرے خیال سے جیسے حضرت نے تو کہہ ہی دیا کہ 3 مہینے کے بعد, اور وہ 3 مہینے کے اندر بہرحال اب آپ کو جو یہ ٹاسک آپ کا ہے ورک شاپ ڈیولپ کرنے کا, اسی نجیب صاحب سے جو حضرت کی تو موضوعیت زیادہ ہے, ان سے کوآرڈینیٹ کر کے ورک شاپ کو ڈیولپ کرنا. اچھا آپ حضرات کا اب آخری بس یہ بات ہے کہ اس میں کانسیپٹ لینا ہے. تو ایک تو بات یہ کہ ہم ورک شاپ ڈیولپ کریں, ان حضرات کو کراچی سے بلائیں, اور پتہ چلے کہ جی ماشاء اللہ آج تو آپ آئے تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی سخت باتیں کی تھی, اور ورک شاپ میں شامل نہ, تو ورک شاپ میں تو شامل ہوں گے نا سر؟ ٹھیک ہے جی ان شاء اللہ. اچھا نہیں کریں گے, پیسے لیں گے. نہیں ٹھیک ہے, وہ تو خیر پیسے تو خیر دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ورک شاپ میں بتا دینا بات ابھی تو آگے اس میں نا اس میں میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کاسٹنگ کا بھی باقی ہے نا, پیسے لیں گے کتنے لیں گے یہ نہیں بتایا, تو کاسٹنگ باقی ہے, کاسٹنگ کر کے وہ اس کا بل پہلے پیش کر دیں گے الحمدللہ کہ اس چیز میں کیا چیز ہے. تو اس کا تو ان شاء اللہ یہ ساری چیزیں ہم جیسے حضرت نے کہا کہ کانٹریکٹس ہونے چاہیے, اور وراثت کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے, ایسٹ بک کیسے مینٹین کرنی چاہیے, ایگزٹ اسٹریٹجی آپ کے پاس ہونی چاہیے, جوڑ کیسے ہونا چاہیے, اجتماعیت کیسے ہونی چاہیے, دینی تربیت, یہ سارے اب ہینڈس کو لینا شروع کریں. ایک اور شامل قطع کلامی ہوتی ہے کہ ہشام بھائی کے پاس یا کسی ایک کوآرڈینیٹر کے پاس اپنی پرابلم اسٹیٹمنٹ بھی جمع کراتے ہیں. وہ میں نے اصل میں آج دیا تھا, اس لیے دیا تھا, میں نے کہا یہ میں نے کچھ پرابلم لکھ دی, آپ حضرات اب آپ ذرا اس کی تفصیل کے ساتھ لکھیں. مطلب یہ تو ایک ہیڈنگ ہے نا, اب آپ اس کی پوری پرابلم اسٹیٹمنٹ لکھیں گے. یہ اگر سینیریو ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ اب انشاءاللہ آپ حضرات سے جیسے حضرت بڑا اچھا مثال کے طور پہ کوئی 10 کروڑ کا پروجیکٹ لگا رہے ہیں, 3 ڈائریکٹر ہاں کہہ رہے ہیں, 3 نہ کہہ رہے ہیں, اب کیا ہوگا, کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اس طرح کی بات نا. اس طرح ہمارے اس وقت پرابلم آ رہی ہے کہ ایک کہتا ہے کہ نہیں یار میں نے اسلامک بینکنگ بھی نہیں کرنی, کچھ نہیں کرنا بھائی, بینکنگ میں طرف جانا ہی نہیں, تو بس جو چل رہا ہے وہ چلتے رہنے, نئے وینچر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اختلاف آ جائے تو کیا کریں, وہ کس طرح لیں؟ جو بہت اچھی بات ہے بتائیں. اب انشاءاللہ باقی کچھ ساتھی تو ماشاء اللہ ہمارے بھائی ارجن الطاف صاحب کے ریفرنس سے آ رہے ہیں, ان کو میں پرسنلی نہیں جانتا. بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو پرسنلی ہیں, جو میرے ساتھ پرسنلی لنکڈ ہیں, ان سے تو میں خود ان شاء اللہ انفرادی طور پر ہم سٹنگس کر دیں گے. جو ساتھی چاہتے ہیں جن سے میرے ابھی آج پہلی دفعہ ماشاء اللہ حضرات سے میری ملاقات ہوئی ہے, لیکن ایز سچ میرا پرسن نہیں ہے, وہ اپنا اگر نمبر مجھے اجازت دے دیں گے تو ہم آپ سے فیملی گروپ واٹس ایپ گروپ بنانے نہیں گروپ تو بنانے کے پہلے تو ہم ایک کے بعد گشت کریں گے نا, ہم تبدیل کے دور میں کام کریں, گشت جا کر کے پہلے جا کر تھوڑا سا ان کو اس میں کریں گے, کیونکہ جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں آدمی بہت ریزرو رہے گا, اس میں کچھ نہیں کرے گا. انڈیویجول تھوڑی سی ملاقاتیں کر کے ہم جو آپ نے جیسے ڈاٹا کا ہے نا, اس طرح کا ڈاٹا ہم انڈیویجول ملاقاتوں میں کچھ چیزوں کو تھوڑا سا جمع کر دیں گے, اور اس کے مطابق ان شاء اللہ جیسا سپٹمبر شروع ہو رہا ہے, سپٹمبر اکتوبر نومبر سم ویئر میرے خیال سے نومبر دسمبر ہم اس کو پلان کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ میرے خیال ہے دسمبر کا پہلا ہفتہ اور کوئی ہفتہ اتوار طے کر لیں, آدھا دن رکھ لیں, اس وقت تک لوگ جو کچھ بڑا اچھا مفتی صاحب کے پاس نا یہ بنا ہوا ہے پورا, پہلے 3 سال پہلے کرایا تھا, اس کے بعد تو پتہ نہیں ورژن 2 3 4 کتنا ورژن ہو گیا ہے, بنا ہوا ہے, ہاں بنا ہوا ہے, بنا ہوا ہے اور ریوائز ہے, مطلب ٹرائی کیا ہوا اور اس میں امپروومنٹ. ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو بنا ہوا ہے تو میں جلدی بھی رکھ سکتا ہوں. کیا خیال ہے؟ آپ قسطیں پوری کریں نا, گشتیں ہو جائیں گے ہماری پوری انیشیل چیزیں تو ہوگی, لیکن جب ہمارے پاس کچھ سوالات آ جائیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ان کا بھی جواب کسی نہ کسی جگہ پر بیچ میں ایڈریس اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہو رہا تو ہم اس کو ایڈ کروا لیں.
इस ठीक मौके है। को भी डिस्कस कर लिया जाए। कोई सामने कोई मेरा मतलब होगा कोई इस तरह का सिस्टम रख लें कि पहले हमने 1-2 वर्कशॉप्स कराई थी, उसमें हमने एनॉर्मस सिस्टम रखा। सवाल जो है ना